بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم انیاؤ پور شہر کا ایک مشہور قصہ سنائیں گے۔ صرف آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی سبق آموز قصے کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، انیاؤ پور شہر تھا۔ انیاؤ پور نفی کا کلمہ ہے۔ نیاؤ کے معنی ہے انصاف اور پور شہر کو کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہوئے بے انصافی کا شہر۔ چنانچہ ایک گرو اور ایک چیلا اس شہر میں جا پہنچے اور چیزوں کا بھاؤ پوچھا۔ سب کا بھاؤ 16 سیر گیہوں بھی، 16 سیر چنے بھی، 16 سیر گھی بھی، یعنی کہ جس بھی چیز کا وہ بھاؤ پوچھتے ہر چیز کا بھاؤ 16 سیر ہی معلوم پڑتا۔ یہ حال دیکھ کر گرو نے چیلے سے کہا کہ بھئی یہاں سے چلو، یہ شہر رہنے کے قابل نہیں، یہاں کھرے کھوٹے سب ایک بھاؤ ملتے ہیں۔ چیلے نے کہا ہم تو یہاں رہیں گے، خوب گھی کھائیں گے، طاقت آئے گی۔ ہر چند گرو نے سمجھایا مگر اس نے ایک نہ مانی۔ خیر ایک عرصہ تک وہاں رہے، افراد سے سب چیزیں ملی۔ چیلا کھا کھا کر خوب موٹا ہوا۔ ایک دفعہ اتفاق سے ایوان شاہی پر پہنچے۔ راجا کے یہاں ایک مقدمہ پیش تھا، وہ یہ کہ 2 چور کسی مہاجن کے یہاں گئے تھے۔ چوری کرنے نقب دے کر ایک باہر پہرے پر رہا، ایک اندر گیا اور اس پر وہ دیوار گر پڑی، دب کر مر گیا۔ اس کے ساتھی نے دعویٰ دائر کر دیا کہ اس نے ایسی کمزور دیوار بنائی تھی کہ وہ گر پڑی۔ مہاجن حاضر کیا گیا، اس نے عذر کیا کہ میرا قصور نہیں، ممار یعنی کہ مستری نے ہی ایسی دیوار بنائی تھی۔ مستری حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا مزدور نے گالا پتلا کر دیا تھا، اس نے اینٹ کو اچھی طرح نہیں پکڑا۔ مزدور حاضر کیا گیا، جب مزدور سے پوچھا گیا اس نے کہا سکا نے پانی زیادہ چھوڑ دیا تھا اس لیے گارا پتلا ہو گیا۔ جب سکا کو حاضر کیا گیا اس نے کہا سرکاری ہاتھی میری طرف دوڑا آ رہا تھا، مشک کا دہانہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اس لیے پانی زیادہ پڑ گیا۔ فیلبان کو حاضر کیا گیا، اس نے کہا کہ ایک عورت بجتا ہوا زیور پہنے آ رہی تھی، پازیب کی جھنکار سے ہاتھی چونک گیا۔ جب اس عورت کو حاضر کیا گیا تو اس نے کہا سونار نے پازیب میں باجا ڈال دیا تھا۔ جب اس سارے معاملے کے بعد سونار کو حاضر کیا گیا، اس کو کچھ جواب نہ آیا۔ آخر کہیں تو سلسلہ ختم ہوتا، یہ تجویز ہوا کہ اس سونار کو پھانسی دی جائے۔ اس کو پھانسی پر لے گئے اور گلے میں پھانسی ڈالی۔ اس کی گردن اتنی پتلی تھی کہ حلقہ اس کے گلے میں برابر نہ آیا۔ حلقہ تھا بڑا، جلاد نے آ کر کہا حلقہ اس کے گلے میں نہیں آتا۔ اس پر یہ تجویز ہوا کہ کسی موٹے شخص کو پھانسی دے دو۔ جب تلاش شروع ہوئی تو چیلے کے سوا اتنا موٹا اور کوئی نہ ملا۔ اس چیلے کو پکڑ کر لے گئے۔ چیلے نے گروجی سے کہا اب کیا کروں؟ گروجی نے کہا بھائی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ شہر رہنے کے قابل نہیں، مگر تو نہ مانا تھا، اب کیے کو بھگت۔ چیلے نے کہا حضور کسی طرح بچائیے، کچھ تو کیجیے، آخر آپ کا بچہ ہوں۔ گرو نے تدبیر نکالی، آپس میں جھگڑنا شروع کیا۔ گرو کہے کہ مجھے پھانسی دو اور چیلا کہے کہ مجھے پھانسی دو۔ خوب جھگڑے، یہاں تک کہ راجا تک نوبت پہنچی۔ راجا نے پوچھا کیا بات ہے؟ گرو نے کہا یہ ایک سعادت ہے، جو کوئی اس سعادت پھانسی پر چڑھے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس لیے ہم جھگڑتے ہیں کہ پھر ایسی سعادت نہ ملے گی۔ راجا نے کہا پھر اس سے بہتر موقع کہاں نصیب ہوگا، ہمیں پھانسی دے دو۔ چنانچہ اس منحوس کو پھانسی دے دی گئی۔ دوستو، یہ تھا قصہ انیاؤ پور کا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہو کر ایسی ہی سلطنت سمجھتے ہیں، خدا کی جیسی ان نیاؤ پور کی حکومت کہ کوئی قاعدہ اور قانون ہی نہیں، اندھا دھند معاملہ ہے جس کے کچھ اصول ہی نہیں۔ دوستو، اس واقعات سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ ایسے جاہل حکمرانوں سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ بے شک جب حکمران صالح نہ ہوں تو اس کا اثر پورے علاقے پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔